بڑی خبریں ہیں جناب، ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے۔ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جنگ کہاں پہ لڑی جا رہی ہے؟ حکومت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 6 مہینے ہیں، وارننگ ایک قسم کی دے دی گئی ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 6 مہینے ہیں، اگر آپ نے اس دوران کچھ نہ کیا تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم جس جی ٹی روڈ سے آئے ہیں اسی روڈ سے نواز شریف بھی ریلی کی صورت میں آئے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا۔ نواز شریف کو کہتا ہوں آ جاؤ ہمارے ساتھ مل کر دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو تقویت دو، تو ایک قسم کا پیغام بھیجا ہے نواز شریف صاحب کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم پہلے کامنٹ میں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی شیئر کر رہے ہیں، اسے پریس کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بڑی خبریں ہیں جناب، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں اور ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے۔ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جنگ کہاں پہ لڑی جا رہی ہے، اس کی ویڈیو فوٹیج ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس ویلاگ میں آگے چل کے بھی دکھانے جا رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے پاکستانی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا قافلہ جو اسلام آباد سے چلا تھا، محمود خان اچکزئی صاحب جن کو رستے میں کافی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، بتایا گیا ہے کہ قافلے میں جو لوگ موجود تھے مختلف ایریاز کے اندر جی ٹی روڈ کے اوپر جو ہے ان کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے گئے، چند لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو روکا گیا ہے کہ وہ اس قافلے کے اندر جو ہے وہ شرکت نہ کر سکیں۔ بہرحال بعد میں یہ قافلہ جو ہے وہ لاہور پہنچ گیا اور لاہور میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ زمان پارک پہ جو ہے انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کی، محمود خان اچکزئی نے۔ انہوں نے کہا ہم جس جی ٹی روڈ سے آئے ہیں اسی روڈ سے نواز شریف بھی ریلی کی صورت میں آئے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا۔ نواز شریف کو کہتا ہوں آ جاؤ ہمارے ساتھ مل کر دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو تقویت دو، تو ایک قسم کا پیغام بھیجا ہے محمود خان اچکزئی نے نواز شریف صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم سب نے مل کر ہمت کی تو عمران خان جیل سے نکلے گا، ملک آگے بڑھے گا۔ ہم پولیس سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ وہ قوانین مانیں جو قانون کے مطابق ہیں۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ ہم پر اس ادارے اور پارٹی کے مخالف ہیں جو پاکستان کے آئین کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب ہم 8 فروری کو پاکستان بند کریں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات تب ہوں گے جب یہاں آئین کی بالادستی ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ ایکچولی اس پلیٹ فارم کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو بھی بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آ رہے تھے، لاکھوں لوگ عمران خان کے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ نہ کیمپین ہوتی ہے، اس طرح انقلاب نہیں آئے گا، اس طرح انقلاب نہیں آتا۔ اگر واقعی آپ کو عمران خان سے محبت ہے تو 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ اگر آپ 8 فروری کو ملک بند کر دیتے ہیں اور سڑکوں پر عوام راج لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ہر صورت عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ عملی طور پر نکلیں۔ صرف نعرے لگانے سے کہ کون بچائے گا پاکستان، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ عوام کی طاقت سے پاکستان بچے گا۔ اگر عمران جیل سے نکلے گا تو عوام کی طاقت سے نکلے گا۔ اچھا جی، محمود خان اچکزئی صاحب میرے خیال میں بڑی ایک ریئلسٹک جو ہے وہ اپروچ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا حالات ہیں، لڑائی جھگڑے آپس میں چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے۔ بہرحال ظاہری بات ہے ان کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ جا کے مذاکرات کریں، لیکن اچکزئی صاحب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا کی ساری صورتحال جو ہے وہ آگاہ کریں۔ اور ظاہری بات ہے ابھی جب علیمہ خان صاحبہ منگل والے دن گئی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا تھا تو وہیں پہ پتہ لگ گیا تھا کہ جناب وہ جو 10,000 بندے کی کال دی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کتنا کو کام کیا، کتنے کو لوگ نکلے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایون پیسے دینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کو بتا دیا گیا کہ جناب 50,000 ہم لوگ پر منتھ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، ان کے پارلیمنٹرینز کہتے ہیں بھائی جان ہم سے مت مانگیے گا، ہم نہیں دے سکتے، 50,000 نہیں دے سکتے، آپ اندازہ کریں ذرا۔ بہرحال الٹیمیٹلی اب یہ ان کا جو قافلہ ہے وہ لاہور پہنچ گیا ہے۔ آج کے دن بھی جو ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں اور بتایا گیا ہے کہ انصاف لائرز فورم کی دعوت پہ جو ہے وہ آج نماز جمعہ کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار سے بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ شام کو ان کی چند صحافیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقات ہونی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے جی اگر کوئی مذاکرات کی کوشش کرے تو اس کی مذمت نہیں کرتا۔ عمران خان نے مذاکرات کا اختیار صرف اچکزئی صاحب کو دیا ہے۔ اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو خان صاحب سے ملاقات کروا دیں، اگر آپ ملاقات نہیں کرا سکتے تو حالات کیسے آگے جائیں گے؟ پہلے تو بشرا بی بی سے اہل خانہ کی ملاقات، دوسرا خان صاحب سے لیڈرشپ کی ملاقات ہو۔ ملک میں واحد اپوزیشن پی ٹی آئی ہے، اس کی کوئی مذاکراتی کمیٹی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی طرف سے مذاکرات کی کاوش کرتے ہیں تو اس کی مذمت نہیں کرتے، لیکن جو لوگ خود سے مذاکرات کی کاوش کرتے ہیں اس کا ہم حصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محمد مالک صاحب نے جناب کل رات کو جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھولا ہے
اور معیشت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب فیل یہ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب اسٹاک ایکسچینج وغیرہ تو آپ کی اچھی پرفارم کر رہی ہے, ڈالر بھی جو ہے وہ اسٹیبل ہے, اب تو 280 سے بھی جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے, 279 کے اوپر آ چکا ہے, لیکن باقی جو ایک عام پاکستانی کو جو ریلیف ملنا چاہیے وہ ابھی تک ویسے نہیں ملا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 6 مہینے ہیں, وارننگ ایک قسم کی دے دی گئی ہے کہ آپ کے پاس 5 سے 6 مہینے ہیں, اگر آپ نے اس دوران کچھ نہ کیا تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اب یہ جب بہت کچھ تبدیل ہونے کی بات ہے تو بہت کچھ میں تو ملک کا وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے, وزیر اعظم بھی تبدیل ہو سکتا ہے. اور جب میں مالک صاحب کی ایکچولی یہ بات سن رہا تھا تو ایک دم مجھے سہیل وڑائچ صاحب کا وہ جو ونڈر بوائے والا ایک نقطہ تھا جو انہوں نے پورا کالم لکھا تھا, جس کے بعد ایک پورا طوفان آ گیا تھا کہ یار یہ ونڈر بوائے کون ہے, کہاں سے آئے گا, کیا کرے گا, یہ کیا کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اور بھی ایک دو سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ سم تھنگ از کوکنگ یا از اباؤٹ ٹو کوک. چلے میں اس طرح کہہ لیتا ہوں کہ اگر ابھی کوئی ایسی کوئی اسکیم جو ہے وہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی, لیکن اسکیم کے بارے میں کہیں پہ سوچا ضرور جا رہا ہے کہ جناب شاید جو ہے وہ کچھ کیا جائے. یہ چند جرنلسٹ کہتے ہیں, میرے پاس یہ خبر نہیں ہے, لیکن چند جرنلسٹ جو کہ بڑے ریسپیکٹڈ جرنلسٹ ہیں, مالک صاحب جانتے ہیں ایک بڑا نام ہے پاکستانی صحافت کا, انہوں نے بھی یہ بات کی. اور بھی اس کے علاوہ ایسے ہی کچھ دیگر جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر میں نے ڈگنگ شروع کی ہے, بلکہ میں تو کوشش کروں گا شاید سہیل وڑائچ صاحب سے ہی جو ہے وہ اس کی ذرا تفصیلات دی جائیں, ان کو کوئی انٹرویو وغیرہ کے لیے بلا لیا جائے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب یہ ونڈر بوائے کی ایکچولی کہانی ہے کیا. لیکن اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اب کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ کہانی جو ہے وہ اس طرح مزید آگے نہیں چلے گی. عام آدمی تک ریلیف پہنچنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے 2 سال کے مارک کے اوپر پہنچ رہی ہے. 2 سال کے بعد مطلب اس کی 2 سال کمپلیٹ ہونے والے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ظاہری بات ہے اس کے پرفارمنس ریویوز ہوں گے. ادھر 8 فروری کی جو ہے وہ آلریڈی ایک کال دی گئی ہے, یہ بھی دیکھنا ہے کہ 8 فروری جب آئے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ عوام کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے. ویسے تو اتوار کا دن ہے, لیکن ویسے ہی سب کچھ بند ہوتا ہے, اور اوبیسلی جب یہ موقع آئے گا تو حکومت یہ کہے گی جناب وہ تو ویسی چھٹی تھی تو سارا کچھ ویسے ہی بند ہونا تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہے کہ جناب ہماری ہڑتال جو ہے کامیاب ہوگی. آپ یہ دیکھ لیجیے گا, میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے یہ بات بتا رہا ہوں. لیکن اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف اس دن ایکچولی سڑکوں کے اوپر کیا شو کرتی ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول میٹر. جہاں تک شو کرنے کی بات ہو رہی ہے تو جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آج 3 روزہ دورے کے اوپر جو ہے کراچی پہنچ رہے ہیں. بڑا ایک ایکسٹینسو قسم کا جو ہے ان کا پلان بنایا گیا ہے, جہاں پہ کراچی اور حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ مختلف انہوں نے موومنٹس کرنی ہے, ملاقاتیں کرنی ہے. اسٹریٹ موومنٹ جس سلسلے میں وہ پچھلے دنوں بھی لاہور آئے ہوئے تھے, اب کراچی بھی جو ہے وہ اسی سلسلے میں جا رہے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل رات کو ناصر حسین شاہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں وہ وسیم مدامی صاحب کے شو کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جی ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ اب جلسہ کرنے کی مینار پاکستان کے مزار قائد کے اوپر جو ہے وہ ہم نے جلسہ کرنے کی انہیں اجازت دے دی ہے. انہوں نے یہ اجازت مانگی تھی سندھ حکومت سے, لیکن پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ جی انہیں یہ اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن اب سننے میں آ رہا ہے انہوں نے ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم نے اب انہیں میں وسیم مدامی صاحب کہہ رہا تھا, اسحاق ستی صاحب آف دا ریکارڈ جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب ہم نے جو ہے ان کو اجازت دے دی ہے. ساتھ ہی ساتھ شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ وزیر اعلیٰ ہیں, انہیں پوری طرح وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول جو ہے وہ سندھ کے اندر دیا جائے گا اگر وہ ایک وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنا کنڈکٹ یہاں پہ کریں گے. لیکن اگر توڑ پھوڑ یا قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جائے گی تو آئینی ہاتھوں کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سندھ پولیس اور انتظامیہ کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ فل پروٹوکول جو ہے وہاں پہ دیا جائے. میرے خیال میں ایک سینسیبل اپروچ ہے, کم از کم پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جس طرح کیا گیا تھا وہ کام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کم از کم یہ نہیں کری, وچ از اے گڈ تھنگ. اور ساتھ ہی ساتھ شاہد خٹک صاحب نے بھی جو ہے کل رات کو یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا جی کراچی میں جلسے کی اجازت مل گئی ہے, کچھ ہی دیر میں باغ جناح پہنچ رہا ہوں, کراچی والوں تیاری پکڑو. تو بیسکلی وہی جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی جو ہے وہ پوری طرح تیاری کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنا ٹائم لگائے گی, اور آبویسلی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حکومت جو ہے وہ فری ہینڈ دیتی ہے, سندھ کی حکومت جو ہے صوبائی حکومت وہ پاکستان تحریک انصاف کو فری ہینڈ دیتی ہے کہ وہ ایک پورا جلسہ پراپرلی کر سکیں, اور کیا لوگ پاکستان تحریک انصاف کو کراچی کے اندر ذہن بھی رکھیے گا بڑی فالوئنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب تو یہ کافی سیٹیں وہاں سے جیتے تھے, لیکن اگلی دفعہ جو ہے وہ کامیابی وہ ریپیٹ نہیں ہو سکی تھی. اور کراچی کی تنظیم جو ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وہ ویسی بڑی تتر بتر ہو چکی ہے, بہت بڑے بڑے نام
جو پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے تعلق رکھتے تھے، اسد عمر صاحب ہو گئے، فیصل واڈا ہو گئے، علی زیدی صاحب ہو گئے، عمران اسماعیل صاحب ہو گئے، یہ تمام لوگ جو ہیں یا تو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں یا اس وقت ان ایکٹیو ہو چکے ہیں. تو اب کیا کوئی بڑا شو کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوتی ہے یا نہیں؟ دیٹ از دا بگیسٹ کویشچن. دوسری بات یہ جناب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ضابطۂ اخلاق ورزی کیس کی سماعت کے لیے جو ہے وہ مقرر ہو گیا ہے. 13 جنوری کو جو ہے اب اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے. الیکشن کمیشن نے جو ہے ان سے تحریری جواب جو ہے وہ طلب کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ جو میں ابھی کراچی کے حوالے سے آپ سے اپڈیٹ کر رہا تھا، تو عمر ایوب صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ایف پی سی سی آئی جو کہ مطلب انڈسٹریز کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس نے جناب ناگزیر حالات کی وجہ سے سہیل آفریدی کے ساتھ جو ہے کراچی میں اپنی ملاقات کو جو ہے انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. ایف پی سی سی آئی کی ایگزیکٹو باڈی کے حوالے سے عمر ایوب صاحب نے کہا جی ان کو خود پر شرم آنی چاہیے. بس افسوسناک، مجھے یقین ہے کہ ایف پی سی سی آئی کے ممبران اپنے ممبران کو سہیل آفریدی صاحب سے کے پی کے میں ملنے کی کوشش کریں گے تاکہ بعد میں کوئی عذر جو ہے وہ پیش نہ کیا جا سکے. تو یہ ایک ملاقات جو ہے سہیل آفریدی صاحب کی جو پلان تھی وہ کم از کم کینسل ہو گئی ہے. دوسری جانب پنجاب میں ڈیفیمیشن کورٹ اس سلسلے میں پہلا کیس جو ہے وہ دائر کرنے کی جناب اس وقت تیاری ہو رہی ہے، اور وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ پہلا کیس ڈیفیمیشن کا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ تیاری کر رہی ہیں اسے فائل کرنے کی. اور وہ فائل کس کے اگینسٹ کر رہی ہیں جناب؟ اپوزیشن لیڈر پنجاب معین قریشی صاحب، ان کے الزامات کے حوالے سے جو ہے ان کے خلاف یہ کیس فائل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اور عظمہ بخاری صاحب نے کہا ہے کہ جی میرے اوپر جو ہے انہوں نے جھوٹے اور ہتک آمیز الزامات لگائے ہیں، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی. معین قریشی صاحب نے جو ہے کہا تھا کہ جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال کرنے والے جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ کے پیڈ ملازم تھے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ عظمہ بخاری صاحبہ یہ ڈیفیمیشن کا کیس جو ہے وہ آ کے لے جانا چاہتی ہیں. اس کے علاوہ سینئر صحافی عمران شفقت صاحب نے جو ہے ایک خبر شیئر کی ہے اپنے ویلاگ میں. انہوں نے کہا ہے کہ جی چند ریٹائرڈ جنرلوں نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی، اور اس میں ریٹائرڈ جنرل خالد مقبول اور ریٹائرڈ جنرل غلام مصطفیٰ بھی جو ہے وہ شریک تھے. انہوں نے اپنے ویلاگ میں پہلے یہ خبر کلیم کی. انہوں نے کہا کہ جی ملاقات میں ریٹائرڈ جنرلوں نے عمران خان کی سفارشیں کیں، بہت کچھ کہا کہ جی پاکستان کی خاطر یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جانے دیں، ملک رکا پڑا ہے، کوئی راستہ نکالا جائے، معافی تلافی کی جائے. جب سب نے یہ کچھ کہہ دیا تو آخر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک جملہ بولا اور اس کے بعد میٹنگ جو ہے ختم ہو گئی. عاصم منیر صاحب نے اکارڈنگ ٹو عمران شفقت صاحب کہا کہ آپ سب حضرات میرے سینئر ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی پینشنیں چھوڑیں اور جا کر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنا شروع کر دیں. یہ کہہ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے اس کے بعد چلے گئے. یہ عمران شفقت صاحب نے اپنی خبر میں کلیم کیا، لیکن بعد میں جنہیں غلام مصطفیٰ نے جو ہے وہ ان کے عمران شفقت صاحب کے اسی ویلاگ کا لنک شیئر کر کے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ڈونٹ نو آف اینی سچ میٹنگ اینڈ دیئر فور نیور اٹینڈڈ ون. مسٹر عمران شفقت مسٹ چیک ہز سورسز فار دیئر کریڈیبلٹی. بعد میں عمران شفقت صاحب نے جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ایک کریڈیبل شخصیت ہیں، اس لیے ان کی بات کو فوقیت دیتا ہوں اور اپنے سورس کی خبر پر اصرار نہیں کرتا. تو یہ ایک ملاقات کے حوالے سے پہلے انہوں نے کلیم کیا تھا، لیکن اس کے بعد جب اس کا ڈینائل آیا تو انہوں نے کہا جی میں اس کو جو ہے مزید کنٹیسٹ نہیں کرنا چاہتا. اس کے علاوہ پنجاب کی ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی پنجاب کی صوبائی حکومت نے متعدد سرکاری ڈپارٹمنٹس میں ڈاؤن سائزنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق متعدد ڈپارٹمنٹس میں ملازمین کی کمی کے لیے جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. اور نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری آئی این سی، ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس، ایڈیشنل سیکرٹری اور ایک نمائندہ جو ہے وہ کمیٹی میں شامل ہوگا اور اس ڈاؤن سائزنگ کی جو ہے وہ تیاری کی جائے گی. دوسرا، کوئٹہ میں جناب کسٹمز انفورسمنٹ نے اسمگل شدہ اور نان کسٹم پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ ضبط کی ہیں، جن کی مجموعی مالیت جو ہے تقریباً 15 کروڑ 80 لاکھ روپے بتائی جاتی ہیں. اور ان ضبط کی گئی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ بلٹ پروف گاڑیاں بھی شامل ہیں. حکام کے مطابق کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے مصدقہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے سریاب روڈ کوئٹہ پر واقع ایک شو روم سے متعدد نان کسٹم پیڈ گاڑیاں برآمد کی. یہ کارروائی قابل اعتماد انٹیلیجنس معلومات کی تصدیق کے بعد جو ہے وہ عمل میں لائی ہیں. ویسے اس کی جو اماؤنٹ ہے 15 کروڑ 80 لاکھ میرے لیے تو ایک بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے، جتنی کوئی بڑی تعداد میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ان علاقوں کے اندر سفر کرتی ہیں. 15 کروڑ 80 لاکھ یقین کیجئے کوئی اماؤنٹ نہیں بنتی. اس کے علاوہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بنگلہ دیش کے ایئر فورس کے چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل حسن محمود خان نے جو ہے وہ ملاقات کی ہے. آئی ایس پی ایم کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے. دوسرا،
بلوچستان میں جناب سیکورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران ایک بڑا دہشت گرد ساجد احمد جو ہے اسے گرفتار کر لیا ہے اور اسے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے. کوئٹہ میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفقات کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی ٹی ڈی بلوچستان کے ڈی آئی جی نے کہا کہ جی گرفتار دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے. پنجگور میں سیکورٹی فورسز نے یہ اہم آپریشن کیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ساجد پنجگور سے تربت کی طرف بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا. گرفتار دہشت گرد سوشل میڈیا پر کلدن تنظیموں کو مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کر رہا تھا جب یہ گرفتاری جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک یہ ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور یہ جناب بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج نے اسی ہفتے اسپین وام شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ یہ آپریشن کیا تھا. اور اس آپریشن کے اندر جو ہے اس فوٹیج کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کوڈ کاپٹر مسلح ڈرونز اور زمینی افواج نے جو ہے وہ 6 دہشت گردوں کو ختم کیا. یہ فوٹیج اگر آپ غور سے دیکھیں تو مختلف ایریاز کے اندر جو ہے وہ مختلف ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے ان دہشت گردوں کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. اور یہی بیسکلی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ چل رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. اور وزیرستان کے اندر جو ہے یہ جو ریسنٹ آپریشنز ہوئے ہیں یہ اس کی فوٹیج ہے جس میں دہشت گردوں کو جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے. کہیں پہ وہ چھت کے اوپر نظر آ رہے ہیں یا پناہ لیتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. دوسرا انڈیا کے لیے جناب بڑی بری خبریں ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے والے ملکوں کے اوپر 500% ٹیرف لگانے کی جو ہے وہ حمایت کر دی ہے. اور نئے ٹیرف کا بل امریکی سینیٹر نے پیش کیا جس کی صدر ٹرمپ نے حمایت کر دی اور بل کی منظوری جو ہے اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے. انڈیا کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے کیونکہ آبویسلی اگر امریکہ اتنے بڑے ٹیرفس جو ہے وہ لگانے جا رہا ہے تو پہلے ہی انہوں نے کم کر دیا ہوا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے رشین آئل لینا جو ہے کم کر دیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی کمپلیٹلی نو انہوں نے نہیں کیا ہے. تو امریکہ کی جانب سے یہ آرم ٹوسٹنگ انڈیا کی جو ہے وہ جاری ہے. انڈیا چیخیں ضرور مار رہا ہے لیکن ان کو رستہ نہیں سمجھ آ رہا کہ اس میں سے اب ہم نے نکلنا کس طرح ہے. اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ بھارتی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ کل دیکھنے میں آیا اور مسلسل چوتھے سیشن میں جو ہے وہ جو بھارتی اسٹاک مارکیٹ تھی سینسیکس اسے جو ہے وہ گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا. اور پچھلے 4 سیشنز میں سینسیکس نے جو ہے وہ تقریباً 1581 پوائنٹس جو ہے اس میں کمی ہوئی ہے جبکہ نفٹی میں 1.7% کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جناب سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بھارت میں اپنے اہم سفارتی مشن جس میں نئی دلی کلکتہ اور اگرتلہ شامل ہیں اس میں ویزا سروس جو ہے وہ عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں ہدایات بھی جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں. یہ فیصلہ ایسے وقت میں آیا جب 2024 میں کے وسط میں ڈھاکہ میں سیاسی بحران کے بعد بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی جو ہے وہ تب سے برقرار ہے. حسینہ واجد ذہن میں رکھیے گا انڈیا کے اندر ہی اس نے پناہ لی ہوئی ہے. بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ ایم توحید حسین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم جو ہے احتیاطی تدابیر کے طور پر اٹھایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے بھارت میں ہمارے 3 مشنز کو ہدایت کی ہے کہ وہ وقتی طور پر اپنے ویزا سیکشن جو ہیں بند کر دیں. یہ خالصاً سیکیورٹی کا معاملہ ہے. تو ایک جگہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے T20 میچز کھیلنے کے لیے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا ہم نے نہیں جانا. اب بنگلہ دیش نے اپنے کانسلیٹس کو بھی کہہ دیا کہ جناب ویزاز دینا جو ہیں وہ بند کر دیں. اس کے علاوہ ایران کے اندر جو ہے کل رات کو جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی تھی اس کے بارے میں اپڈیٹس یہ ہیں کہ جناب وہاں پہ مظاہرے جو ہیں وہ تہران کے اندر بھی کیے گئے ہیں مختلف شہروں کے اندر کیے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ ایکچولی یہ مظاہرے ہو رہے تھے تو وہیں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی اگر ان مظاہرین کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا انہیں ٹارگٹ کیا گیا تو پھر ہم بھی ہٹ کریں گے ایران کو. تو مطلب ٹرمپ کی جانب سے اور یہ بیسکلی مظاہرے جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف ہو رہے ہیں. ڈالر جو ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے ایرانی جو کرنسی کے اگینسٹ. تو اس کے بعد سے یہ مظاہرے جو ہیں وہاں پہ سلسلے اس کے جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں اور 12 روز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. 12 روز سے جو مظاہرے وہاں پہ جاری ہیں اور کل رات کو جو ہے اس کے اندر مزید شدت جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو انٹرنیٹ کو مانیٹر کرنے والی مختلف آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایرانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایکسیس بھی جو ہے اسے کم کر دیا ہے کل رات کو. اور ایرانی شہریوں کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے میں کافی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وجہ جو ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ مطلب سائبر اسپیس کے ذریعے جو ہے ان مظاہروں کو جو ہے کسی طرح دبایا جا سکے. اس کے علاوہ یہ فوٹیج آپ کے سامنے یہ جو میں اس وقت یہ فوٹیج دکھا رہا ہوں یہ شام کی یہ فوٹیج ہے. شام جو ملک شام ہے شام کے شہر حلب میں کردوں اور شامیوں کے درمیان جو ہے یہ ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور بھاری ہتھیاروں کا جو ہے وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے.
اور صوبہ حلب میں داخلی سیکورٹی کمان نے جمعرات کی شام سے شیخ مقصود اور اشرفیہ اور 4 قریبی علاقوں میں جو ہے وہ مکمل کرفیو نافذ کر دیا ہے. اب اس کے اندر ٹرکش فورسز بھی جو ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہیں, اور شامی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ ایک بڑا آپریشن جو ہے وہ کردوں کے خلاف وہاں پہ شروع کیا ہے, اور جو کرد پاپولیشن ہے اس کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, اور اس وقت بڑی مطلب خوفناک قسم کی جو ہے وہ آپس میں بھاری ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہوئے اس جنگ کا آغاز وہاں پہ ہو چکا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.